اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے باب نمبر 4 باب ما جاء فی شان الحشر کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 201 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی شان الحشر، یہ باب قبروں سے اٹھائے جانے کی حالت کے بارے میں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن المغیرة بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد الزبیری سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے مغیرہ ابن نعمان سے، انہوں نے سعید ابن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا کما خلقوا، قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا جس طرح کہ انہیں پیدا کیا گیا۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَائِقِ إِبْرَاهِيمُ، اور مخلوق میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ وَيُوخَذُ مِنْ أَصْحَابِي بِرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، میرے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو دائیں جانب اور کچھ کو بائیں جانب لے جایا جائے گا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ میرے صحابہ ہے۔ فَيُقَال، تو کہا جائے گا، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنذ فَارَقْتَهُمْ، یقیناً آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون سی نئی نئی باتیں، کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہے۔ جس دن سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں اس دن سے یہ لوگ مسلسل اپنی ایڑیوں پر پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، چنانچہ میں بھی اللہ کے نیک بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عرض کروں گا اپنے رب کے سامنے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، اگر آپ انہیں عذاب دے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دے تو آپ بہت ہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغیرة بن النعمان فذكر نحوه، اسی طرح روایت کی ہمیں محمد بن بشار اور محمد بن المثنى، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے مغیرہ ابن نعمان سے، پھر اسی طرح روایت ذکر کی۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی بہز بن حکیم نے، یعنی بہز نے روایت کی عن ابیہ حکیم سے، اور حکیم روایت کرتے ہیں عن جدہ بہز کے جد سے یعنی اپنے والد سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
फरमाते हुए सुना, इन्नकुम तुहशरून रिजालन व रुकबानन व तुजर्रून अला वुजूहिकुम, कि तुम्हें मैदान हशर में जमा किया जाएगा प्यादा और सवार करके, और तुम में से कुछ लोगों को मुंह के बल घसीट कर जमा किया जाएगा। वफिल बाब अन अबी हुरैरा हाजा हदीसुन हसन सहीह, इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है, ये हदीस हसन सही है। जी अजीज तलबाए किराम, इस रिवायत में, इन दोनों रिवायतों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हशर की कैफियत के बारे में जिक्र फरमाया। पहली रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरलन कमा खुलिक़ू। जी, तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि उस दिन लोग नंगे बदन, बरहना पा और गैर मख्तून हालत में कब्रों से उठेंगे, कि जिस तरह अल्लाह जल्ल शानुहु ने इंसान को पहली बार पैदा फरमाया है, तो दूसरी बार उनका ये गोया की दूसरी तख्लीक होगी, ऐसे उठाए जाएंगे ऐसी हालत में। अब यहाँ पर एक इश्काल वारिद होता है, ये पहली रिवायत कि इस हदीस से तो मालूम हो रहा है कि क़यामत के दिन लोग कब्रों से नंगे बदन उठाए जाएंगे, हालांकि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि लोग कब्रों से इसी लिबास में उठाए जाएंगे, कफन जो सफ़ेद उनका लिबास होगा, जिन लिबासों में उनकी वफात हुई है। तो इससे मालूम हो रहा होगा कि इंसानी बदन नंगे नहीं होंगे, यानी गोया कि इंसान नंगे नहीं उठेंगे बल्कि लिबास में मलबूस होंगे। तो दोनों रिवायतों में बज़ाहिर तारुज़ लग रहा है। तो इसके मुहद्दिसीन हज़रात ने 4 जवाबात दिए हैं। पहला जवाब यह है कि देखिए, इन रिवायात में तारुज़ नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों को नंगा और बाज़ लोगों को लिबास में उठाया जाएगा, तो तारुज़ ख़त्म हुआ। दूसरा जवाब ये दिया है कि सबको नंगा बदन उठाया जाएगा, लेकिन फिर हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात को लिबास पहनाया जाएगा। तीसरा जवाब इसमें यह है कि कब्रों से तो लिबास के साथ उठाए जाएंगे, फिर हशर की इब्तिदा में इन्हें बगैर लिबास के कर दिया जाएगा, और फिर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। चौथा जवाब इसमें यह है कि बाज़ मुहद्दिसीन हजरात, बाज़ शारिखीन ने हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत का ताल्लुक शुहदा से करार दिया है कि शुहदा को इन्हीं के लिबास में उठाया जाएगा जिन लिबासों में उनकी शहादत वाक़या हुई होगी, जबकि आम मुर्दों को नंगे बदन ही उठाया जाएगा। कुरान करीम की आयत से मालूम होता है, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदु, तो मुमकिन है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत उनकी शुहदा के मुताल्लिक हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तनाजुर में सुनी हुई हो, और फिर उन्होंने उसको उमूम पर महमूल किया हो। चुनांचे सहाबा किराम में से हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ था। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा, क्योंकि दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद जब आंख में फेंक रहा था, तो अल्लाह के दीन के लिए सबसे पहले इन्हीं को बगैर लिबास किया गया था, इनको नंगा किया गया था। तो लिहाजा और यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बाज़ हज़रात ने ये वजह भी लिखी है कि शलवार के जरिए सतर करने की सुन्नत सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जारी की थी। तो इस एजाज में सबसे पहले इन्हें लिबास पहनाया जाएगा। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि याद रखिएगा, ये एक जुज़वी फजीलत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इससे ये लाजिम होना साबित नहीं होता कि भाई गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अफजल है। ना, कुल्ली तौर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर अफजलियत हासिल है। जुज़वी तौर पर वो हर एक दूसरे से
بعض صفات میں آگے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی منافات وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہاں پر اس روایت میں جملہ آیا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ جب کچھ دائیں اور کچھ بائیں ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے امت والے ہیں، یہ کیوں کچھ دائیں کچھ بائیں ہیں؟ تو یہ جواب آئے گا۔ تو اب لم یزالوا مرتدین اس کے کیا معنی ہیں؟ تو شارحین نے اس کے 3 جوابات دیے ہیں، 3 قول ہیں۔ پہلا، اس سے وہ دیہاتی مسلمان مراد ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمان ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیرہ کی اتباع کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں گے کہ میرے وقت میں تو یہ مسلمان تھے، اب یہ کیوں اس طرف ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 2، اس سے مرافقین مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر تھے۔ ان پر یہاں پر جو اصحاب کا لفظ ہے، اصحابی، تو یہاں پر ان پر یہ لفظ اصحاب کا جو اطلاق کیا گیا ہے یہ ظاہر حال کے اعتبار سے، کیونکہ اٹھنا بیٹھنا تو ان کا بہرحال مسلمانوں میں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیے ان سے گناہگار مسلمان مراد ہے جو عقیدہ توحید میں مخلص ہوں گے، لیکن عملی کوتاہی کی وجہ سے انہیں حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، اور پھر اللہ جل شانہ اپنی مشیت کے مطابق ان پر رحم فرمائیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسری روایت میں حشر کے میدان کی طرف آنے والی لوگوں کی کیفیت ذکر ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا 3 طرح سے لوگ آئیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ بعض لوگ پیدل چل کر آئیں گے، یہ گناہگار مسلمان ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے، یہ کامل ایمان والے نیک لوگ ہوں گے۔ اور جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا تو اس سے مراد کافر اور مشرک ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی العرض، یہ باب ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن علی بن علی عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے علی بن علی سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعرض الناس یوم القیامت 3 عرضات، قیامت کے دن لوگوں کو 3 مرتبہ اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فاما عرضتان فجدال ومعاذیر، تو 2 مرتبہ تو بحث و مباحثہ جرا اور معذرت خواہی ہوگی۔ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ، اور تیسری پیشی کے وقت، تیسرے ملاقات کے وقت چونکہ حساب کتاب ہوگا تو اعمال نامے اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، پس ان میں سے کچھ لوگ جو نیکیوں والے ہوں گے تو اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے، وآخذ بشمالہ، اور کچھ لوگ جو بدکار بدعمل ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے لیں گے۔ ولا يصح هذا الحديث من قبل ان الحسن لم يسمع من ابی ہریرہ، اور یہ حدیث حسن صحیح نہیں ہے کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ کی سماع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ وقد رواه بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن عن ابي موسى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بعض حضرات نے اس کو نقل کیا ہے علی بن علی سے جو کہ رفاعی ہے، یعنی رفاعی نے اس کو حسن بصری رحمہ اللہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ پیشی ہوگی۔
پہلی مرتبہ جب پیشی ہوگی تو اس وقت یہ لوگ تمام کے تمام یہ کہہ کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف نہیں کریں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہمیں دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا حرام ہے۔ تو گویا کہ وہ اس بات سے منکر ہوں گے کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، لہٰذا ہم نے جو بھی کیا اپنے عمل کے مطابق وہ صحیح کیا۔ پھر اللہ جل شانہ مختلف دلائل، طریقوں اور گواہوں کے ذریعے سے ان کے اوپر یہ بات ثابت کر دے گا، حجت تمام کر دے گا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر نبی رسول آیا تھا، اور اس نے ان قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی بات کو یا تو قبول ہی نہیں کیا یا قبول کرنے کے بعد بے عمل ہو گئے، اس پر ٹھیک طرح سے عمل نہیں کیا۔ تو جب دوسری مرتبہ یہ لوگ پیش ہوں گے تو پھر اس وقت وہ اپنی غلطیوں اور بدعمالیوں کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں عذر پیش کریں گے، وہ معاذیر، بس عذر تراشیں گے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، فلاں فلاں فلاں، اس وجہ سے یہ باتیں وہ کریں گے، ہر ایک کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا۔ پھر جب تیسری مرتبہ پیشی ہوگی تو اب تمام معاملات چونکہ کھل کر ہر ایک کے سامنے آ چکے ہوں گے، اس لیے حق حق ظاہر ہوگا اور باطل باطل ظاہر ہوگا، ایک فرق نیک اور بد لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائے گا، وہ یہ کہ جو اہل جنت والے ہوں گے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں پہنچ جائیں گے، اڑ اڑ کر یہ ان کے ہاتھوں میں آئیں گے، اور جو برے اعمال والے ہوں گے، اہل جہنم والے ہوں گے، جن کا فیصلہ دوزخ میں جانے کا ہوگا، تو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ تو عزیز طلباء کرام، اس حدیث سے یہ درس ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہر وقت انسان کے سامنے یہ منظر پیش نظر رہے کہ بھائی دنیا میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں نے اپنے اس عمل کا کل اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، اور اس حساب کتاب کے لیے 3 مرتبہ میں نے اس دربار میں حاضری دینی ہے، 3 مرتبہ میرا کیس سنا جائے گا، 3 مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی۔ تو اگر خراب اعمال کے ساتھ میں گیا تو پھر وہاں پر میرے لیے خسران ہے، تاوان ہے، ہلاکت ہے، ایسی رسوائی ہوگی کہ جس کی پھر کوئی تلافی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر قدم دنیا میں ہی سوچ سمجھ کر اٹھانا یہ ہر انسان کے اوپر لازم ہے، تاکہ وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔